TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ٹورانٹو شہر کے لیے منجمد بارش کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک ممکنہ شدید برف باری سے پہلے منگل کے روز شہر میں برفیلی بارش متوقع ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے ٹورانٹو شہر کے لیے منجمد بارش کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک ممکنہ برف باری سے پہلے منگل کے روز شہر میں برفیلی بارش متوقع ہے۔ وفاقی موسمیاتی ایجنسی نے انتباہ میں کہا کہ سطحوں پر چند ملی میٹر برف جمع ہو سکتی ہے۔ پیشن گوئی میں کہا گیا ہے کہ یہ منگل کی صبح دیر سے یا منگل کی سپہر تک ہلکی بارش میں بدل جائے گی۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ سڑکیں، شاہراہیں، واک ویز اور پارکنگ لاٹس برفیلی اور وہاں پر پھسلن ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا موٹر سائیکلوں پر زور دے رہا ہے کہ اگر سڑک کی حالت پھسلن والی ہو تو رفتار کم کریں، آگے ٹیل لائٹس پر نظر رکھیں اور گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ منجمد بارش کا شہر میں رش کے اوقات میں ٹریفک پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم سرما کا ایک ممکنہ طوفان جمعرات کو تیز ہواؤں کے ساتھ بدھ کو رات بھر برف باری کر سکتا ہے، جبکہ درجہ حرارت کے لحاظ سے برف دوبارہ بارش میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کینیڈین ریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کو توقع ہے کہ 2023 میں گھروں کی فروخت 1% سے بھی کم ہو جائے گی اور قیمتیں 2022 کے مقابلے میں تقریباً 6% کم ہو جائیں گی۔ کینیڈین ریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کو توقع ہے کہ گھروں کی فروخت 1% سے بھی کم ہو جائے گی اور قیمتیں 2022 کے مقابلے میں تقریباً 6% کم ہو جائیں گی، جس کا اختتام مارکیٹ سست حالت میں ہوا کیونکہ خرید و فروخت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خریداروں کو مارکیٹ میں واپس آنے کے لیے کم ترغیب ملے گی جب تک کہ شرح سود میں اضافہ نہ ہو جائے یا بینچ مارک گرنا شروع نہ ہو۔ ماہرین اقتصادیات پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ بینک آف کینیڈا اس مہینے کے آخر میں کم از کم ایک اور شرح میں اضافہ کرے گا تاکہ سخت افراط زر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایسوسی ایشن کی پیشن گوئی 2023 میں گرمیوں کے بعد سے مستحکم ہونے والی فروخت کی کم و بیش پر مبنی ہے۔ بڑھتی ہوئی شرح سود اور اعلیٰ غیر یقینی صورتحال فروخت کی سرگرمی میں کمی کی طرف ایڈجسٹمنٹ کی تجویز پیش کرتی ہے۔ 2024 کے لیے کینیڈین ریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کو توقع ہے کہ گھروں کی فروخت میں 10.2% اضافہ ہوگا کیونکہ مارکیٹیں معمول پر آ رہی ہیں، جبکہ اسے توقع ہے کہ 2023 سے 2024 تک قومی اوسط گھر کی قیمت 3.5% سے بڑھ کر $6,85,056 کے لگ بھگ ہو جائے گی، جو 2022 سے کم ہے لیکن 2021 کے برابر ہوگی۔ یہ پیشن گوئیاں کینیڈین ہاؤسنگ کے لیے ایک ہنگامہ خیز سال کے بعد سامنے آئی ہیں، جس کا آغاز وینکوور اور ٹورانٹو جیسے اہم بازاروں میں گھروں کے ساتھ ہوا جب شرح سود کم رہی۔ ماہرین کے مطابق موسم بہار میں قیمتوں میں اضافہ ہوا جس نے تیزی سے فروخت کو متاثر کیا کیونکہ بیچنے والے اپنے گھروں کو بازار سے باہر لے گئے تاکہ قیمتیں دوبارہ بڑھنے کا انتظار کریں، اور خریداروں نے فیصلہ کیا کہ ان کے رہن کی ادائیگی خریداری کے لیے بہت زیادہ ہوگی۔ دسمبر میں گھر کی اصل قومی اوسط قیمت $6,26,318 تھی، جو 2021 کے آخری مہینے میں 12% سے کم ہے۔ ٹورانٹو بورڈ آف ہیلتھ نے بے گھر ہونے والوں پر سرد موسم کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی وارمنگ سینٹر کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے ایک تحریک منظور کی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ ٹورانٹو بورڈ آف ہیلتھ نے بے گھر ہونے والوں پر سرد موسم کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی وارمنگ سینٹرز کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے ایک تحریک منظور کی ہے۔ سٹی کونسلرز اور بے گھر ہونے کا سامنا کرنے والے لوگوں کے وکیل پالیسی میں تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ مراکز کھولنے کا موجودہ معیار بہت سخت ہے اور زندگیوں کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ موجودہ انتہائی سرد موسم کی انتباہ کی پالیسی اس وقت وارمنگ سینٹر کو کھولنے کی اجازت دیتے ہیں جب درجہ حرارت بغیر سرد ہواؤں کے -15 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے اور سرد ہواؤں کے ساتھ -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ کونسلرز اسما ملک، الیجینڈرا براوو اور گورڈ پرکس، جو سبھی بورڈ آف ہیلتھ میں بیٹھے ہیں، نے ایمرجنسی وارمنگ سینٹرز کو کھولنے اور آپریشن سے متعلق تمام پالیسیوں اور طریقہ کار پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ بورڈ نے ترجیحی بنیادوں پر 15 اپریل 2023 تک ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے وارمنگ سینٹر کھلے رکھنے کی سفارش کی۔ ٹورانٹو بورڈ آف ہیلتھ نے بے گھر ہونے والوں پر سرد موسم کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی وارمنگ سینٹرز کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے ایک تحریک منظور کی ہے۔ وکلاء طویل عرصے سے حالات کے نازک ہونے سے پہلے ہی وارمنگ سینٹرز کھولنے کی اہمیت پر زور دیتے رہے ہیں، اور اگر سردیوں کے مہینوں میں
24 گھنٹے ہفتوں کے 7 دن نہیں تو زیادہ کثرت سے کھولے جائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حقیقت میں بہترین مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ ایک بہتر حد ہے، خاص طور پر کینیڈا جیسی جگہ میں، اور اس سے آگے لوگوں کو انگلیاں، پنجے، اعضاء کے کھونے کا حقیقی خطرہ لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے پچھلے سال کیا تھا۔ ٹورنٹو میں پچھلے سال کم از کم 5 افراد منجمد موت کے منہ میں پائے گئے تھے۔ کیلیفورنیا میں طوفان اور شدید بارشوں کے باعث اموات کی تعداد 19 ہو گئی ہے، جبکہ 80 لاکھ افراد کے علاقے کے لیے سیلاب کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں طوفانوں کا سلسلہ تھم گیا۔ کیلیفورنیا میں طوفان اور شدید بارشوں کے باعث اموات کی تعداد 19 ہو گئی ہے تو 80 لاکھ افراد کے رہائش پذیر ہونے والا علاقے کے لیے سیلاب کا خطرہ برقرار ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کیلیفورنیا میں اب بھی تقریباً 24,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی منقطع ہے۔ کیلیفورنیا کے کچھ علاقے اب بھی زیر آب ہیں، جہاں پر بحالی کا کام جاری ہے۔ کیلیفورنیا جیولوجیکل سروے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ خلیجی علاقہ سمیت ریاست میں جہاں تقریباً 80 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں، وہاں سیلاب کا خطرہ بدستور برقرار ہے اور علاقے کے موسمی واقعات پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ پیغام کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن جمعرات کو کیلیفورنیا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر طوفانوں سے ہونے والی تباہی اور اضافی وفاقی امداد کی ضرورت کا جائزہ لیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیلیفورنیا میں 3 ہفتوں میں طوفانوں کے باعث مختلف حادثات میں 20 اموات ہو چکی ہیں۔ روس اور بیلاروس نے مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، جس سے یوکرین اور مغرب میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ روس اپنے اتحادی ملک کو یوکرین میں نئی زمینی کارروائی شروع کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روس اور بیلاروس نے مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، جس سے یوکرین اور مغرب میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ روس اپنے اتحادی ملک کو یوکرین میں نئی زمینی کارروائی شروع کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیلاروس کی وزارت دفاع نے کہا کہ دونوں اتحادی بیلاروس کے تمام فوجی ہوائی اڈوں کا استعمال کرتے ہوئے 16 جنوری سے 1 فروری تک فضائی مشقیں کریں گے۔ بیلاروس کا کہنا ہے کہ یہ فضائی مشقیں دفاعی مقاصد کے لیے کی جا رہی ہیں اور یہ جنگ کا حصہ نہیں بنیں گی۔ روس نے گزشتہ برس فروری میں یوکرین پر حملے کے لیے بیلاروس کو سہارے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ڈنپرو حملے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے خطاب میں مغربی اتحادیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ روس کی دہشت گردی اور شہری علاقوں پر حملوں کو ختم کرنے کے لیے مزید ہتھیار فراہم کرے۔ برطانیہ نے فرانس اور پولینڈ کی طرح مزید ہتھیاروں کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ آنے والے ہفتوں میں اپنے چیلنجز 2 مین جنگی ٹینکوں میں سے 14 ٹینک اور دیگر جدید ہتھیار بھی فراہم کرے گا۔ یوکرین کے لیے مغربی ساختہ ٹینکوں کی پہلی ترسیل کو روس تنازع میں اضافے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ لندن میں روسی سفارت خانے نے کہا کہ یہ ٹینک تصادم کو ہوا دیں گے۔ TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے www.tnnasia.tv۔